زیتون اور انار، کھاؤ ان کی پیداوار جب تک کہ یہ پھلے، اور اللہ کا حق ادا کرو، اور جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ باغ، جب فصل کاٹو، جو جن کے باغ ہوتے ہیں، جن کی باغ کی پیداوار ہوتی ہے، وہ یقیناً بہت ہی نفع بخش ہوتے ہیں، بہت ہی وہ پیسے کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی فصل کاٹو تو حد سے نہ گزرو، مطلب کہ اس میں حصہ رکھو، غریب لوگوں کا بھی حصہ رکھو، اور اللہ کے راستے پر بھی دو، اور اس سے نفع بھی حاصل کرو، لیکن کسی بھی چیز میں حد سے نہ گزرو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کے کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں حرام نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام دہ چیزیں نہیں جو تم لوگوں نے حرام کر لی ہیں، بلکہ حرام وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے پہلے ذکر کر دیا ہوا ہے حرام چیزوں کا۔ حرام اپنے سے کوئی حرام یا حلال نہیں بنا سکتا۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے جو اللہ نے کہا ہے کھاؤ، ان کو خوش دلی سے کھاؤ، اور اپنے اوپر بلا وجہ کوئی چیزیں حرام نہ ٹھہرا لو۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ جن کا ذکر کیا، کچھ بھیڑ، بکریوں، اونٹ اور گائے نر حرام ہے کہ مادہ، کیونکہ انہوں نے حرام، ہم پچھلے بارے میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے پہ حرام کر لیا تھا، ان کو اللہ کے راستے پر چھوڑ دیتے تھے، یا اونٹنی کو یا اونٹ کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوچھو جب کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے تم پر، یا تم نے اپنے پہ خود ہی حرام کر کے بیٹھ گئے؟ اور جو جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرنا۔ اب اگر فار ایگزامپل ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ تو بات ہے حلال اور حرام ہونے کی، جس کا ڈیٹیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اس کو ہی ہمیں حلال کرنا ہے، ہمیں بلا وجہ اپنے اوپر کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کر دینی۔ لیکن اس بات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات جو کہے گا تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ہمارا دین جو ہے وہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی دیکھتا ہے کہ یہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اچھا یہ فتویٰ ہمیں بتا دو، اچھا یہ بتا دو کہ یہ کیسی چیز ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کو وہ چیز پتا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ اسے ضرور بتائیے، اچھے راستے کی طرف گائیڈ کیجیے۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں پتا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتا۔ اب حضرت جو امام بخاری تھے ان تک لوگ جو ہے وہ اتنا سفر کر کر کے ان تک پہنچے کہ جی ہمیں یہ والی حدیث سے ہمیں اس کا بتائیں آپ کو اس کا کیسے پتا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ تو ہم جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جو جو اتنی زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر وہ اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں تھوڑا سا علم رکھ کے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، کہ لوگ ہم سے آ کے اب فتوے لیں، یا لوگ اب ہماری بات کو بس آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ جب کچھ پوچھتے بھی ہیں کوئی تو آپ
اب اس پہ ریسرچ کر کے آپ اس سے کسی سے پوچھ کے یا کسی کتاب سے پڑھ کے، کسی جو سالڈ اوتھینٹک کتاب ہے اس سے پڑھ کے آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی جو کرے گا تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. پھر وہ اپنے ہی زوم میں، اپنے ہی تکبر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہم جیسا جو ہے وہ، کیونکہ اسلام کا جو اس دین کو بہت سے ایسے عالموں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وہ جو اپنے علم کو اوتھینٹک کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہماری بات جو ہے وہی ہر طرف چلنی چاہیے. اصل میں قرآن کی بات کرنی چاہیے. آپ نے لوگوں کو موڑنا بھی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے نا، قرآن کی دعوت دیجیے. کہیں قرآن پڑھے، قرآن پڑھے. جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو بس پھر وہ سارے قرآن ان کو خود ہی اپنی طرف کھینچ لے گا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، باقی سب کچھ انہیں قرآن خود ہی سکھا دے گا. تو ہمیں صرف قرآن انٹروڈیوس کروانا ہے کہ قرآن پڑھ لو، کسی طرح قرآن پڑھ لو، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھ لو، قرآن کو صحیح قرآن کی عربی سیکھ لو، قرآن کا فہم سیکھ لو، قرآن کا ترجمہ سیکھ لو، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو. جب یہ چیز ان میں آ جائے گی تو پھر کوئی چیز انہیں راہ حق سے نہیں جدا کر سکتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں یا کہیں بھی حرام کر دی گئی تھی، بس وہی کہ کیسی وہ چیزیں اپنے پہ حرام کر رہے ہیں یا بغیر جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے پہ بلا وجہ سے حرام نہیں کر لینی چاہیے. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے کہ جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی تھی کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائے، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہو جائیں. بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں. اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں ہے، اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے. یہ بہت ہی عام مثال ہے. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نماز پڑھو، تو ان کا جواب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو کر لیں گے. نماز پڑھو، اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. کوئی بھی نیک کام کرو، اللہ چاہے گا تو کر لیں گے. اللہ تو چاہے گا، جب تم چاہو گے تو یہ کام ہوگا نا. اللہ زبردستی، زور زبردستی تو کسی پہ اپنا دین نافذ نہیں کرتا. زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کرتا جب تک انسان کا دل خود نہ چاہے. مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے، اللہ نے چاہا ہی نہیں اس لیے ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم تو مجبور ہیں. نہیں نہیں، آپ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلے آپ کو اپنی ول شو کرنی ہے، پہلے آپ کو اپنی چاہت شو کرنی ہے کہ آپ کا دل، پہلے ایک قدم آپ کو اللہ کی طرف بڑھنا ہے، پھر اللہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھے گا. اگر آپ پہلا قدم ہی نہیں لیں گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے نمازیں پڑھنے کی یا آپ کے روزے رکھنے کی یا آپ کے قرآن پڑھنے کی. اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت بھی ہم انسانوں کو ہی ہے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا.
یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی حجت کیا ہے؟ بے شک اللہ چاہتا ہے تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت جو پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راستوں رو بنایا ہے اس طرح تمہیں بھی بنا دیتا۔ تو بے شک اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے، لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اس میں پڑا رہنے دے گا۔ انسان بنایا ہے اللہ نے، ہمیں فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتہ بناتا تو ہمیں اختیار نہ ہوتا، ہمیں اختیار دے دیا انسان کو، اور دو راستے دے دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے، اور چوائس انسان کے پاس رکھ دی۔ اب انسان کی چوائس ہے، انسان وہ جگمگاتا ہوا بدی کا راستہ دیکھے گا جو بظاہر خوشنما دکھائی دیتا ہے لیکن انجام میں وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ مشکل راستہ جو خیر کا راستہ ہے وہ آپٹ کرتا ہے جو کہ آخر میں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چوائس انسان کو دے دی ہے۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا۔ یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو تو وہ کبھی یہ شہادت دینے کی جرات نہ کریں گے، لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اتنی ڈٹائی پر اتر آئیں کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تعامل نہ کریں تو ان کے پاس اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھی نہ بنو، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اب خواہشات میں دنیا کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، اللہ نے کیٹیگوریکلی قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہشات میں دنیا کے پیچھے نہ چل پڑنا، ان لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو منکر حق ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، دوسروں کو رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ نہ چل پڑنا۔ اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی تمہارے رب کی عائد کی وہ پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پابندی ہے، یہ اللہ نے پابندی دی تھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پابندی ہے ہم پر۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ یہاں پہ بے شرمی کی باتیں اصل میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہوتی ہے۔ قرآن میں زنا، عمل قوم لوط اور جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں اور نہ چھپ کر کیے جائیں۔ یہ پابندیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک، اگر ہم صرف اللہ کو اپنا رب مان لیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری خوشیاں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ ہم سمجھ لیں، تو پھر تو کوئی پریشانی زمانے میں باقی رہ ہی نہ جائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا یا والدین کے نیک سلوک کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ایک صحابی تو انہوں نے اپنی والدہ کو
کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ